إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ولا كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم، شفیع معظم، شافع روز محشر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز ساتھیوں، دین میں کسی بھی نئے کام کے ایجاد کرنے کا نام بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے. عزیزان گرامی قدر، آج کے اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ العزیز میں آپ حضرات کے سامنے صلہ رحمی کے فوائد، قرآن و سنت میں اس کی اہمیت اور افادیت، اور موجودہ دور میں صلہ رحمی کے فقدان نے جو مسائل کھڑا کر دیے ہیں اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس بات کا عملی نمونہ پیش کیا کہ صلہ رحمی کس طرح کی جاتی ہے. یہ چیز صلہ رحمی نہیں ہے کہ آدمی کسی کو اس کے بدلے کے طور پہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کوئی اس کے ساتھ اچھا کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کرے. یہ صلہ رحمی نہیں، بلکہ یہ تو بدلہ ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ آدمی ان لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے جن سے اس کا کوئی بدلے کی امید نہ ہو، بلکہ یہاں تک واضح کیا گیا کہ صلہ رحمی ان لوگوں کے ساتھ بھی کرنا ہے جو تمہارے ساتھ خطا رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی کا مفہوم ہی یہ ہے کہ تم دشمن کے ساتھ بھی نیکی کرو، دشمن کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. وہ لوگ جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے لیے برا سوچتے ہیں، ان کے لیے تم اچھا سوچنا، اچھا کرنا، یہ صلہ رحمی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو، رحم کا معاملہ کرو، نیکی کرو، حسن سلوک کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے. صلہ رحمی کے فوائد یہ ہیں کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اچھائی سے پیش آتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، ان کو سلام کرتا ہے، ان کے لیے نیک ارادے اور عزائم رکھتا ہے، ان کے لیے ہمیشہ اچھائی کو پسند کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے گی اور اس کی عمر کو دراز کر دیا جائے گا. آج اس صلہ رحمی کے فقدان نے، آج اس خود غرضی کے ماحول نے
ہماری زندگیوں کو انتہائی اجیرن بنا دیا ہے۔ لوگوں کی زندگیوں سے خیر و برکت ختم ہو رہی ہے۔ ہم 24 گھنٹے محنت کرنے کے باوجود بھی جو ضروریات زندگی کو مکمل کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں، اس کی سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ کے اس حکم کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کو رحمان سے پیدا کیا ہے، رحم نکلا ہی رحمان سے ہے، رحمان اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے۔ اور جو لوگ رحم کرتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو رحم سے کہ جو رحم کرے گا، جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھ کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود غرض آدمی دنیا میں کسی بھی معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، مفاد پرست آدمی سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی اپنی اولاد بھی اس سے دور ہو جاتی ہے، اس کی اپنی بیوی بھی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ جبکہ صلہ رحمی کرنے والوں سے نہ صرف اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، اپنے ملنے جلنے والے اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے خیر خواہی کرتے ہیں، اس کو دعائیں دیتے ہیں، بلکہ ہمیشہ اس کا اچھا سوچتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے کہ آدمی جو کچھ سیچتا ہے، جو کچھ بوتا ہے وہی پاتا ہے۔ نیکی کو بوگے، صلہ رحمی کو بوگے، اچھائی کو بوگے تو اچھائی تمہیں فصل میں ملے گی، اور خود غرضی کو بوگے، مفاد پرستی کو بوگے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کو بوگے تو پھر نتیجہ وہی آئے گا جو کچھ تم نے عمل کیا ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، اور یہاں تک جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، لوگوں کو ہمیشہ تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے فرمایا کہ اللہ کو یہ لوگ سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ یہ وہ برے لوگ ہیں جن کو ہمیشہ برائی کے ساتھ پکارا گیا ہے، جس میں اچھائی کا مادہ نہیں، اس میں انسانیت نہیں، جس میں خیر خواہی کا مادہ نہیں۔ ہم انسانیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ انسانیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی دوسرے انسان کا دکھ و درد سمجھے، دوسرے کے ساتھ بھلائی کرے، خیر خواہی کرے، ہمیشہ اس کے بارے میں اچھا سوچے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور اس کے بعد بِذِي الْقُرْبَى، جو تمہارے قریب ہیں، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے ملنے جلنے والے، تم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو، خیر خواہی کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو، اس لیے کہ یہ اعمال اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے اعمال میں، تمہارے رزق میں کشادگی عطا کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور تمہیں اجل سے، موت سے دور کرتے ہیں، عمر کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں لمبی عمر عطا کرے تو ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، خندہ پیشانی سے پیش آئیں، اچھائی سے پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، لوگوں کی خیر خواہی کا سوچیں۔ اللہ ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ ان کی عمروں کو دراز کرے گا اور ان کی رزق میں کشادگی عطا کرے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات میں تبدیلی نہیں آتی۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس سے کبھی اعراض نہیں کرتا، اللہ بے نیاز ہے۔ لوگوں، جب اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم صلہ رحمی کرو، تمہارا رزق کشادہ کر دیا جائے گا، تمہاری عمر کو دراز کر دیا جائے گا، جب وعدہ پکا ہے، وعدہ کرنے والا پکا ہے، تو پھر اس میں تاخیر کیوں ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے
کہ اگر ہم دوسروں پر خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے مال میں کشادگی ہو جائے گی، تمہارے مال میں بڑھوتری ہو جائے گی، تمہاری عمر میں بڑھوتری ہو جائے گی، خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ یہ وعدہ کوئی دنیا کا شخص نہیں بلکہ ہمارا خالق ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آگے ارشاد فرمایا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى۔ قرآن پاک میں اللہ نے بے شمار مقامات پر، سورہ نساء میں، سورہ بقرہ میں، سورہ رعد میں، دیگر کئی مقامات پر اللہ نے اس بات کا واضح اعلان کیا کہ لوگوں تم احسان کا معاملہ کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، جو جتنا قریب ہے ان کے ساتھ تم حسن سلوک کا معاملہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے زندگیوں کے اندر خیر و بھلائی، کامیابی و کامرانی کی علامت ہے۔ آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ کہ لوگوں تم حق ادا کرو قرابت داروں کا، مساکین کا، مسافرین کا، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے بھلائی کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کی طرف حکم دے رہا ہے کہ تم یہ چیزیں کرو، اپنی کامیابی کی طرف دوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اجل موت میں دیر ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ آگے حضرت صوبان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز رد نہیں کرتی اور عمر میں سوائے نیکی کے کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی۔ اگر تم اپنی تقدیر پر نازا ہونا چاہتے ہو، تقدیر کی بھلائی چاہتے ہو تو لوگوں سے دعا منگواؤ، لوگوں کو دعا دینے کے کام کرو، ایسے کام کرو کہ لوگ جس سے تمہارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، تمہارے لیے دعا کے الفاظ کھولیں، اور یہی چیز تمہاری تقدیر کو بدل سکتی ہے اور نیکی کے کام تمہاری زندگی کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں، تمہاری حیات کو بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وصلک وصلہ ومن قطعک خطا کی خطاؤ، کیا آپ نے فرمایا رحم رحمان سے نکلا ہے، اور اللہ نے رحم سے کہا جس نے تجھے ملایا میں اسے ملاؤں گا، جس نے تجھے توڑا میں اس سے قطع تعلق کروں گا۔ تو سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر سخت الفاظ میں کہا کہ خطا رحمی کرنے والوں کا انجام کیا ہے، وہ اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا من انسابکم کہ لوگوں تم اپنے نسب کو معلوم کرو، اس لیے کہ جو اللہ نے تمہیں ذی القربیٰ کہہ کر اس بات کا پابند بنایا کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے قریبی رشتہ دار کون ہے معلوم کرو، کہ کون دنیا میں کہاں رہتا ہے اپنے نسب کو معلوم کرو۔ عربوں میں یہ طریقہ عام ہے کہ وہ اپنے دادا کا، اپنے سلسلے کا نسب ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں۔ جو لوگ عربوں کو جانتے ہیں ان کے نام کے ساتھ بن فلاں ہوتا ہے، حسن بن فلاں بن فلاں بن فلاں، آگے ان کے قبیلے کا نام ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک کی روشنی میں ہے۔ اور عرب دنیا میں کسی مقام پر جاتے ہیں تو اسلامی تہذیب کا یہ حصہ ہے کہ سب سے پہلے اس علاقے میں وہ اپنے قرابت داروں کو ڈھونڈتے، لوگوں سے دریافت کرتے ہیں کہ میں فلاں قبیلے کا ہوں، یہاں اس قبیلے کے کوئی لوگ ہیں، وہ اپنا نسب بتاتے ہیں کہ میں باوزیر ہوں، میں بن محفوظ ہوں، میں علا ہوں، جو ڈھونڈتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں تاکہ ان کے ملاقات کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان سے تحفے و تحائف کو پیش کر کے ان سے رشتہ داری کا حق ادا کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انسابکم کہ لوگوں تم اپنا نسب معلوم کرو،
یہ اس لیے کہ ہم اللہ کے اس حکم کی فرما برداری کر سکے جس میں اللہ نے ذی القربہ کہہ کر اپنے قریبی رشتہ داروں کا حکم دیا۔ حسن سلوک میں بھی درجات بتائے گئے کہ تم سب سے پہلے اپنے والدین پہ خرچ کرو، پھر بیوی بچوں پر خرچ کرو، پھر رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ اللہ کے رسول نے ترتیب تک بتلا دی کہ تمہیں سب سے پہلے کس پہ خرچ کرنا ہے، کس کا تم پر احسان ہے، اور اللہ کس چیز کو تم سے کروانا چاہتا ہے جس سے اس کی رضا تمہیں حاصل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ، کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب غیر رشتہ داروں کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے، اور جب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا اجر عطا کرتے ہیں، اس کو 2 گنا اجر ادا کرتے ہیں۔ ایک تو صدقے کا اجر اس کو ملتا ہے، دوسرا صلہ رحمی کا اجر اس کو دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دشمن کو صدقہ دے۔ دشمن رشتہ دار کو صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ یہاں اس حدیث کے معنی و مفہوم پر غور کریں کہ دشمن رشتہ دار کو صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل ہے، کہ آپ جب اس کو صدقہ دیں گے، تحفہ دیں گے، حسن سلوک کریں گے، اگرچہ کہ آپ جانتے ہیں وہ آپ کا دشمن ہے، تو کیا وہ آپ کا دشمن باقی رہے گا؟ یقینی طور پر اللہ اس کے دل میں رحم ڈالے گا، یقینی طور پر اس کو ہدایت نصیب ہوگی، یقینی طور پر اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ میں تو اس کا برا سوچ رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل صدقہ قرار دیا۔ عزیز ساتھیو، آگے ارشاد ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جو مال اپنے بیوی، اپنی اولاد، اپنے گھر والوں اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کو اس کے صدقے کا اس کو اجر دیا جاتا ہے، وہ اس کے لیے نیکی ہے۔ یہ ہرگز نہ سمجھو ہمارے پاس صدقے کا کوئی اور مطلب بنا لیا گیا ہے، جبکہ صدقہ نیکی کو کہتے ہیں۔ صرف مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، محبت سے، خندہ پیشانی سے ملنے کو بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ صدقے کے معنی اتروے کو انڈے، کیلے، بھلا میں وار کر پھینکنے کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن عربی زبان میں جو صدقے کے معنی ہیں وہ نیکی کے ہیں، وہ بھلائی کے ہیں، وہ حسن سلوک کے ہیں، وہ اچھائی کے ہیں۔ عزیز ساتھیو، اس بات کو ملحوظ رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ خطا رحمی کرتے ہیں ان کے بارے میں سخت الفاظ میں ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت خاطئ، کہ خطا رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بغاوت اور خطا رحمی ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا ہی کے اندر مل جاتی ہے، اور پھر آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے، کہ جو لوگ خطا رحمی کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، لوگوں کو گالی گلوچ کرتے ہیں، لوگوں پر الزام تراشی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بلا وجہ دشمنی، حسد، جلن، بغض، عداوت کو فروغ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا ہی میں ان کو سزا دی جاتی ہے اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔ اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں جو لوگ لوگوں کا ہمیشہ برا چاہتے ہیں یا لوگوں کو جلی کٹی سناتے ہیں، کوئی بھی ان سے محبت نہیں کرتا ہے، کوئی بھی ان کو اگر منصب والا ہو، مالدار ہو تو سامنے خاموش بھی بیٹھتے ہیں تو پیچھے ان کے لیے نفرت کی بات یقینی طور پر سامنے آتی ہے۔ کیوں کہ یہ قطع رحمی، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے بار بار منع فرمایا اور اس بات کا حکم بار بار دیا کہ لوگوں تم
لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کو پسندیدہ اعمال میں سے افضل عمل ہے۔ عزیز ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی کرنے والے کو یہ وہی سنائی کہ قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں، ظالم کا کوئی عمل قبول نہیں۔ جو لوگ لوگوں کے ساتھ رشتہ داری کو توڑتے ہیں، رشتہ داری کا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ لا يدخل الجنت خاطئ، کہ جنت میں قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیز ساتھیو، ہر شب جمعہ لوگوں کے نیک اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ اعمال کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی صلہ رحمی سے پیش آئے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، لوگوں کے ساتھ بندہ پیشانی سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے زیادہ بدترین گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ شرک کر کے آدمی اللہ کو گالی دیتا ہے، شرک کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول نے شرک کے بعد جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے فرمایا وہ بات قطع رحمی ہے۔ شرک کے بعد قطع رحمی سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے، اور اس کے بعد تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسند ہے شرک کے بعد، قطع رحمی کے بعد، وہ یہ کہ آدمی برائی کا حکم دے اور نیکی کرنے سے لوگوں کو روکے۔ کوئی شخص اگر نیکی کر رہا ہے تو ہم اس کو یہ نہ کہیں کہ تو یہ نیکی نہ کر، اس کے اندر بخالت کا رجحان پیدا نہ کریں، اس کی ہمدردی کے اندر اس کے ہاتھ کو نہ روکے، اس لیے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو جو لوگ لوگوں کو نیکی کا حکم کرنے سے روکتے ہیں، برائی کی ترغیب دیتے ہیں، یہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ عزیز ساتھیو، آگے ارشاد ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی بدلے میں نہیں، بلکہ قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ صلہ رحمی ہے، یہ نیکی ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اس کا یہ مفہوم ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے ان کے ساتھ آپ صلہ رحمی کریں، یہ صلہ رحمی کا معنی و مفہوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے رشتہ دار سے صلہ رحمی کرتا ہوں، اس کے بدلے میں وہ مجھ سے قطع رحمی کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے تو اس کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے۔ عزیز ساتھیو، آپ غور کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کرنے والے کے ساتھ ہمیشہ ایک پشت پناہی کرنے والا رہتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ نیکی کریں، خود بخود آپ کے محافظ تیار ہو جائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگ نیکی کرتے ہیں، جو لوگ بھلائی کرتے ہیں، اللہ ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو پیدا کرتا ہے۔ یہ عظیم خوشخبری ہے، یہ محافظ ہمارے لیے، ان لوگوں کے لیے جو نیکی کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ ان کو اس بات کی خوشخبری دے رہا ہے کہ ان کے لیے پشت پناہی کرنے والا محافظ تیار ہے۔ عزیز ساتھیو، غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو وصیت فرمائی کہ تم زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اس لیے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ انسان کے ذہن میں وسوسے، انسان کے ذہنوں میں برائی کا خیال، انسان کے ذہنوں میں نیکی کرتے وقت رک جانے کا خیال اگر آ جائے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، شیطان کو بھگاؤ اور اس بات کو پڑھو، تب کہ تم آسانی کے ساتھ نیکی کا کام کر سکتے ہو، اس لیے کہ تمہارے اندر یہ شعور ہمیشہ بیدار رہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ کو پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ عزیز ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے رشتہ دار کافر بھی ہوں تو تم ان سے صلہ رحمی کرو،
اگر اسلام پہ قائم نہ بھی ہیں رشتہ دار، تب بھی ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ خود آپ کی زندگی کے اندر آپ نے اپنے محلے والوں کو اس بات کا ثبوت دے کر بتلایا کہ وہ آپ پر گندگی پھینک رہے ہیں، کچرا ڈال رہے ہیں، اور آپ ان کی خیریت دریافت کر رہے ہیں۔ اس بوڑھی کا مشہور واقعہ کہ جب اللہ کے رسول جاتے تھے تو وہ آپ پر کچرا ڈالا کرتی تھی، جب 2-4 دن تک آپ نے دیکھا کہ وہ کچرا نہیں ڈال رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جا کر اس کی خیریت پوچھتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی ہے، یہ عملی ثبوت ہے، یہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین کی زندگی کے وہ اہم نکات ہیں جو ساری دنیا کے لیے تا قیامت قابل اتباع ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، کہ لوگو اللہ تم سے اس بات کی وصیت کر رہا ہے کہ تم اپنی ماؤں کی خدمت کرو۔ ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، کہ تم اپنے ماؤں کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ سراسن کہہ کر اس بات کو واضح کیا کہ اللہ کے رسول نے 3 دفعہ فرمایا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، بر امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک فادناک، کہ جو تم اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر آپ نے فرمایا ثم ادناک فادناک، جو تم سے قریب ہے، جو قریب سے قریب ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عزیز ساتھیو، حسن سلوک کرنے کے لیے بے حد و حساب مال و دولت کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کے ساتھ صرف نیکی سے پیش آنا، مسکرا کر پیش آنا بھی صدقہ ہے، صرف سلام دعا اور خیریت پوچھ لینا بھی صدقہ ہے۔ عزیز ساتھیو، آج اس معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جو معاشرہ ٹی وی کے سیریلوں سے وجود میں آ رہا ہے، جو فلمی دنیا سے وجود میں آ رہا ہے، اس سے تربیت حاصل کر رہا ہے، ہم اس میں خود غرضی کا رجحان دیکھ رہے ہیں، ذاتی عیش و عشرت کا رجحان دیکھ رہے ہیں، نفسانی خواہشات کی تکمیل کا رجحان دیکھ رہے ہیں، اور اس صلہ رحمی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج اس بات کو جو کبھی یہود و نصارہ میں مغرب میں عام تھی، ہندوستان میں عام ہو رہی ہے کہ بیت المومنین ہوم فار دی ایجڈ قائم کیے جا رہے ہیں۔ لوگ والدین کو، ضعیف والدین کو لے جا کر اس میں داخل کرا رہے ہیں جہاں عیسائی نرسیں ان کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، اور کئی تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں کہ یہ کس قدر گناہ کی بات ہے، کس قدر تشویشناک بات ہے کہ جو والدین ہمیں پیدا کیے ہیں وہ آج کسی کے رحم و کرم پر بیت المومنین میں ہوم فار دی ایجڈ میں موجود ہے۔ صرف دکھاوے کے لیے ایک فادر ڈے، ایک مدرس ڈے منا کر، ایک گلدستہ پیش کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، ایک دن ماں کے لیے منا لیا۔ عزیز ساتھیو، یہ بات شریعت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی کہ ایک دن منسوخ کر دیں، ایک گلدستہ پیش کر کے سبکدوش ہو جائے، بلکہ 24 گھنٹے ان کی خدمت کا حکم دیا گیا ہے۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی مقام و مرتبے کو اس قدر بلند بتایا گیا کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صرف ان کے ساتھ مسکرا کر دیکھنا، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، ایک حج کا ثواب لکھا گیا ہے۔ اور ماں کا مقام تو اس قدر بلند کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت، جو دنیا کی تمام تر نیک اعمال کے بدلے میں دی جاتی ہے، اس کو ماں کے قدموں کے نیچے قرار دیا گیا ہے۔ آج ہم غور کر سکتے ہیں۔ آخر میں خطبے کا وقت تنگ ہوتا ہے، ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آپ نے بار بار سنا ہوگا، کیا اشف السلام اتم الطعام مجتمع ارحام صلو باللیل والناس نیام ادخلوا الجنۃ بالسلام، کہ 4 ایسے کام ہیں تم اس کا کرو اور خوشی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک یہ کہ تم لوگوں کو سلام کرو،
لوگوں کو سلام کرو، اور دوسرا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تیسرا اب رشتوں کو جوڑو، جو صلہ رحمی کی سب سے بڑی تاکید ہے کہ تم لوگوں کی رشتہ داریوں کو جوڑو، اپنی رشتہ داریوں کو جوڑو، بھائی بہنوں کی رشتہ داریوں کو جوڑو، تاکہ تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ تم ایک خیر کا کام دنیا میں انجام دے رہے ہو۔ دیکھو اگر کائنات اتفاقی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، اگرچہ کہ تمہیں تکلیف ہوگی، لیکن رشتہ داریوں کو جس طرح توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اسی طرح آپ سوچ سکتے ہیں رشتہ داریوں کو جوڑنے والا کس قدر عظیم ثواب کا مستحق ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا سکتا ہے۔ عزیز ساتھیو، اسی طریقے سے تم رشتوں کو جوڑو اور رات کی نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، اور پھر یہ 4 کام تم کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادخلوا الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اور پھر تم دنیا کی کامیابی کی لذتیں بھی لوٹو، آخرت کی کامیابی کی بھی لذتیں تمہارا مقدر بنے گی۔ اور اگر یہ تمام کام ہم بحسن خوبی اپنی نیت کو درست کر کے کریں تو ہر قدم پر ہماری زندگی کامیابی کامیاب ہے، کامرانی کامیاب ہے، خیر و برکت ہمارے لیے مقدر بن جائے گی، رزق میں کشادگی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، عمر کی درازی جس کا ہر شخص متمنی رہتا ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اس کی عمر میں درازگی عطا کی جائے گی، اس کی عمر کو بڑھایا جائے گا۔ چنانچہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صلہ رحمی کرنے والا بنائے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری زندگیوں کے اندر خیر و برکت و بھلائی عطا فرمائے، ہمارے والدین کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم رؤوف ورب حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم فليدعوا يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله